یہ سورہ تغابن ہے، مدنی سورت ہے اور 18 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 108 ہے اور ترتیب میں 64 ہے۔ اس سورت میں 4 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس اور سلطنت کاملہ کا ہے، اور دوسرا مسئلہ قیامت کا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ مارے جائیں گے اور ان کی نیکیاں لوٹ لی جائیں گی۔ تیسرے مسئلے میں مصائب کا ذکر ہے اور شدائد کا۔ یہ سب کچھ حکم خدا سے ہے، انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام ہے۔ اور چوتھے مسئلے میں انفاق کی تاکید ہے اور اس کے کچھ تفریحات ہیں۔ سورت بہت ہی مبارک ہے انسانی زندگی کے شدائد کو نرم کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے ساتھ 4 احسانات فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کو توفیق عبادات کی نصیب ہوتی ہے، یہ یسبح للہ کا کرشمہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے گناہوں سے نفرت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا کا کرشمہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ اس سے مصائب اور شدائد دور کر دیتا ہے، یہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کا کرشمہ ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ اس کے گھر میں اور اولاد میں اور مال میں عافیت و خیر سگالی کر لیتا ہے، اور یہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم کا کرشمہ ہے۔ سورت سے 4 قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ بیماریوں میں شفا، روزگار میں ترقی، ظالم سے نجات، اور شدید کو مسخر و مذلل کرنا، اور یہ تقریباً مجرب و مشاہد معاملے ہیں۔ ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط، اس میں منافق کی مذمت تھی جس کی پوری زندگی برباد ہو گئی، اور اس صورت کے اندر مومن کے ساتھ تنبیہ ہے کہ وہ قیامت کی تیاری کرے، نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ باقی بیان کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی سلطنت ہے، اس کے لیے حمد ہے اور وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، پیدا فرمایا آسمان و زمین صحیح طرح اور شکل بنائی تمہاری۔ فاحسن صورکم، پس بہترین شکل بنائی۔ وإلیہ المصیر، تمام مخلوقات میں انسان حسین ہے، اور انسان سب کا احسن و اشرف ہے، اس میں اس کے حسن کو بھی دخل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جمالی الوہیت کا مظہر ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم دکھاتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جانتے ہیں دل کی بید اور راز کو۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، آیا آئی نہیں تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔
گزشتہ کفار کی خبریں پڑھی آپ نے. فذاقوا وبال امرهم، پس چکا انہوں نے وبال اپنے کیے کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ بے شک آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ان کے معجزات لے کر. فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، بس کہنے لگے آیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا. انہیں تعجب تھا کہ پیغمبر بشر ہے، پیغمبر کے لیے نور چاہتے تھے. فَكَفَرُوا، پس انہوں نے کفر کیا. وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ بے پرواہ ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی اور خوبیوں والے ہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لن یبعثوا، کہ یہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد جینا نہیں ہے. قل آپ فرماؤ بلا، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبر دی جائے گی تمہارے کیے کی. ذالک وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اور نے ایک چیز کا انکار کیا، بعث کا. فرمایا بعث بھی ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا و جزا بھی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. والنور، اور نور پر. اللہ تعالی، پیغمبر اور نور، تین چیزیں ہیں. تو پیغمبر نور نہیں ہے. الذی انزلنا، وہ نور جسے ہم نے اتارا، یعنی قرآن. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کرے گا تم کو جمع کے دن، قیامت کا دن. ذالک یوم التغابن، یہ لوٹ مار کا دن ہوگا. ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی اور اس کو راضی کیے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. وہ آپ سے ساری نیکیاں لے لے گا کہ اس ظلم کے بدلے میں مجھے نیکیاں دے دو. تو آپ کی جتنی نیکیاں تھی وہ ایک زیادتی کی وجہ سے اس کی طرف چلی گئی، تو آپ مغبون ہیں، مغبون، مارا ہوا. مغبون، مارا ہوا. فقہا لکھتے ہیں غبن فاحش اس قیمت کو کہتے ہیں جس میں بائع مشتری سے زیادہ مانگ، کہتے ہیں یہ غبن فاحش ہے. نعمتان، ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے، دو نعمتیں ایسی ہے مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فرصت. ایک تو ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ پھر کر لوں گا تو پھر صحت ہوگی، پھر کر لیں گے تو پھر فرصت ہوگی. مارے جاؤ گے، نہ صحت دوبارہ ہوگی نہ فرصت دوبارہ ملے گی، اور آپ نے سارا کام اس کے لیے چھوڑا تو آپ مارے جائیں گے. ذالک یوم التغابن، یہ دن بہت نقصان کا ہوگا، کیونکہ ایک شخص کی نیکیاں دوسرے کے نام ہو گئی ہے. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے نیک، یُکَفِّرْ عَنْہُ سَیِّئَاتِهِ، دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ. وَیُدْخِلْهُ، داخل کر دے گا اس کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی.
اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس المصیر، ناکارہ بازگشت ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف مگر اللہ کے حکم سے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت حسین اور ان کے 72 رفقا جب کربلا میں شہید ہوئے اور اس خاندان کی عورتیں اور بچوں میں صرف زین العابدین باقی تھا، باقی سب قتل ہو گئے۔ شام پہنچائے گئے اور یزید نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو زین العابدین نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو تکلیفیں دنیا میں پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا خاندان اور برادری بہت نقصان میں ہوا، تو انہوں نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان لائے اللہ پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کر دے گا، یعنی ایمان بڑی دولت ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس بے شک ہمارے رسول کے ذمہ ہے پہنچانا واضح۔ اللہ لا الہ الا ہو، رسول کس مقصد کے لیے آئے؟ اس توحید کی دعوت کے لیے۔ اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، جب آپ موحد مسلمان ہیں تو وعلی اللہ فلیتوکل، پھر اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، دنیا کی چیزوں پر مت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہے تمہارے، پس ان سے بچو۔ بعض بیویاں اور بعض اولاد دشمن ہیں، ہر بیوی تو دشمن نہیں ہے۔ آپ خدیجہ کا ذکر کر کے فرماتے واللہ کانت فکانت، خدا کی قسم اس جیسی عورت ممکن نہیں ہے۔ ولی منہا اولاد، اللہ نے اس سے مجھے اولاد تک نصیب کی ہے۔ اور عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے جنت کے ریشم میں ایک لڑکی لا کے دکھائی گئی اور مجھ سے کہا گیا ہذہ لک، بخاری میں ہے، یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ میں نے کہا ان کان من اللہ یبدے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہو کے رہے۔ اور فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السریر علی سائر الطعام، عائشہ کو دنیا کی عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو عام کھانوں پر۔ خذوا ثلث دینکم من الحمیرات، اور دین کا تیسرا حصہ جو زنانوں سے متعلق ہے وہ عائشہ سے سیکھو۔ اللہ، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں بعض اولاد دشمن ہے، تمہیں ایمان کے مقابلے میں کفر کی طرف، اعمال کے مقابلے میں گناہوں کی طرف دعوت دے دیں، بس ان کی دشمنی سے بچو۔ اب ایک اندیشہ تھا کہ نص قطعی کے اندر یہ آ گیا کہ بعض بیوی اور بعض اولاد دشمن ہیں، تو جواب آیا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور نوازو،
انہی بیویوں کو معاف بھی کرو، ان کی غلطیاں درگزر کرو، آئندہ کے لیے مالا مال کرو۔ فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم والا ہے۔ خود تم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں۔ تم بھی بیویوں اور بچوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ میرے گناہوں سے تیری رحمتوں کو جوش ہے، ایک صادق کہتا ہے، میرے گناہوں سے تیری رحمتوں کو جوش ہے، میں گناہ پیش ہوں تو گناہ پوش ہے۔ جب خود انسان کے ساتھ اللہ کا یہ برتاؤ ہے، باخلق رحم کن کی خدا با تو رحم کر، اللہ تعالیٰ کے رحم لینے کے لیے لوگوں کے ساتھ رحم کرو۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمان کے عیب اور قبح چھپائے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں کا پردہ قیامت میں کر لے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ بیوی کو فتنہ نہیں کہا، کیونکہ اور بازار سے لائیں گے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفالت چاہے۔ بیوی ایک نہ صحیح دوسری صحیح، دوسری نہ صحیح تیسری صحیح، لیکن اولاد اور مال سے جان چھڑانا آسان نہیں۔ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے۔ مال فتنہ ہے، مال کے کمانے میں بھی تکلیف ہے، مال کا رکھنا بھی خطرہ ہے، مال کا صرف کرنا بھی ابتلا ہے۔ اگر دنیا نہ باشد درد مند، اگر باشد میں مہرش پائے بندے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ دنیا نہیں ہے تو فقر ذلت، دنیا ہے تو غنا اور مالداری قیامت۔ نہ مردست کی دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبے کے لیے کھڑے تھے، دیکھا حسن و حسین لڑکتے اٹھتے گرتے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ خطبہ چھوڑ کر منبر سے اترے اور دونوں کو ایک ایک کندھے پر بٹھا کر منبر پر آئے اور فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، واقعی مال اور اولاد میرا امتحان ہے۔ اللہ اللہ، مال سے محبت بھی، مال کی ضرورت بھی، مال کا نقصان بھی فتنہ ہے۔ اولاد ہونا چاہیے، نہ ہو تو اور تکلیف، اور اولاد کے ہوتے ہوئے کیا کیا تکالیف سہنی پڑتی ہے، فتنہ ہے۔ الولد مجبنۃ مبخلا، اولاد کی وجہ سے بزدلی اور کنجوسی آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، بے شک تمہارا مال و اولاد امتحان ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو، علم کو، تعلیم کو اولاد کے لیے، مال کے لیے چھوڑنا نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم،
ڈرو اللہ سے جتنا ہو سکے، یعنی زندگی کے ہر نظام میں، واسمعوا سنو واطیعوا تابعداری کر لو، وانفقوا مال خرچ کرو۔ فتنوں سے بچنے کے طریقے ہیں، فاتقوا اللہ ایک، واسمعوا دو، واطیعوا تین، وانفقوا چار۔ دو فتنوں سے بچنے کے لیے چار تدبیریں کر لو۔ خوب اللہ سے ڈرو۔ جب تم خدا سے ڈرو گے، بیوی بچے اہل و عیال تمہاری اطاعت فرما برداری کریں گے۔ واسمعوا اللہ کا کہا سنو، تمہاری بات بھی مانی جائے گی۔ واطیعوا اگر اولاد اور بیوی کی اطاعت چاہتے ہو، خدا کی اطاعت اپناؤ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال بے ضرر رہے، مال محترم رہے، مال سلیمانی رہے، مال ذوالقرنینی رہے، مال عثمان جیسے رہے، تو انفقوا خدا کے دین پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم نے خوب کہا، نیم جاں بستانہ دو صد جاں دے حد، ذرا سا دے دو رمیشہ کے لیے لو، آنچ در وحمت نیاید آدے حد۔ خیرا لانفسکم یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، ومن یوق شح نفسہ جو بچ گیا نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ نفس بہت بخیل ہے، مال خرچ نہیں کرنے دیتا، نفس بہت بخیل ہے، اولاد کے ساتھ بھی مالی جھگڑے کرا دیتا ہے، نفس بہت بخیل ہے، بیوی پر بھی کما حق وہ خرچ سے روکتا ہے، نفس بہت شرارتی ہے، وہ کچھ کراتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے۔ اگر اس کی شرارت سے بچے تو کامیاب ہو۔ اصل مسئلہ ہے خدا کے دین پر خرچ کرنا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض عمدہ، یضاعف لکم وہ دوہرا کر دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم معاف کر دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم اللہ قدردان بردبار ہے، عالم الغیب والشہادہ غیب و شہادہ جاننے والے ہیں، العزیز الحکیم غالب اور حکمت والے۔